رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، الحمدللہ علی ذالک. آج نماز تراویح میں ہم نے ابتدائی 1.5 پارہ قرآن مقدس کا سنا ہے. اللہ جل شانہ امام صاحب کا پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں. حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے غرباء اور فقراء صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے مسجد نبوی میں. یہ وہ اصحاب صفہ تھے جو اپنے اپنے وطن سے بے وطن ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے آ کر وابستہ ہوئے. ان میں بعض تو کئی علاقوں کے جاگیرداروں کی اولادیں تھیں اور دور دراز سے سفر کر کے شاہانہ زندگی ترک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیشہ کے لیے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگردوں کی جماعت مسجد نبوی میں، جہاں آج روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بالکل متصل آج بھی وہ چبوترا موجود ہے جہاں ایک چھوٹا سا گویا کہ وہ مدرسہ تھا، اور یہ تقریباً 70 کے قریب تعداد تھی ان محترم ہستیوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام اور شریعت کے احکام سیکھا کرتے تھے. کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا. بعض تو ایسے تھے کہ جن کے بدن پر لباس بھی بس ستر ڈھانپنے کی حد تک موجود ہوتا تھا. بہت غربت اور مسکینی کا دور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو روزانہ 2 فربا اعلی نسل کی خوبصورت اونٹنیاں مل جائیں اور ان پر اسے کچھ خرچ بھی نہ کرنا پڑے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اسے پسند نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرب کے مزاج کے مطابق بہت قیمتی مال ہے کہ 2 اونٹنیاں روزانہ بغیر کسی محنت کے مل جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں وہ اس سے بھی قیمتی تجارت کیوں نہ بتاؤں، اس سے بھی قیمتی سودا کیوں نہ بتاؤں؟ فرمایا، جو قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 اونٹنیوں کی قیمت سے بھی زیادہ خزانے عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو پھر زیادہ سیکھیں گے. فرمایا، ہر آیت پر 2 اونٹنیوں کے بقدر یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا خزانہ عطا فرماتے ہیں. وہ خزانہ کہ اس کو پھر ان 2 اونٹنیوں کی قیمت نہیں پہنچ سکتی. تو میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ اللہ کا قرآن سننے میں اور انشاءاللہ سیکھنے میں گزاریں گے. ہاں جی، تاکہ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں اس بار فی الواقع مبارک بن کر آئے اور مبارک بن کر جائے. قرآن مجید کا جہاں پڑھنا حق ہے، قرآن مجید کا سیکھنا یعنی اس کے احکام و مسائل کا سیکھنا، یہ بھی مسلمان کے ذمہ ایک مستقل فریضہ ہے. ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کے احکامات کو سیکھے بحیثیت مسلمان. تو نماز تراویح کے بعد چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ کم وقت کے اندر ایک عکس پیش کر دیا جائے
جتنا بھی ہم منزل پڑھیں اس کا ایک عکس پیش کر دیا جائے تاکہ ہمیں ہمارے تصور میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان رکوعوں کے اندر، ان پاروں کے اندر کیا ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے جو ہر رکعت کے اندر پڑھی گئی اور ہم نے سنی۔ اس کے اندر احکامات تو ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، فاتحہ یہ فتحن سے ہے۔ فتح کا معنی ہوتا ہے دروازوں کا کھل جانا۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں ملک فتح ہو گیا، فلاں فوج فاتح بن گئی، یعنی اس فوج پر اس ملک کے دروازے کھل گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ تو یہ سورت فاتحہ، اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس مبارک سورت، اس چھوٹی سی سورت کے 32 نام ذکر فرمائے ہیں کہ اس کے 32 نام ہیں اور وہ تمام احادیث میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے فاتحہ، کھولنے والی۔ یہاں کیا مطلب ہے کھولنے والی؟ کہ جب بھی ہم قرآن مقدس کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی سورت سامنے کھلتی ہے؟ فاتحہ۔ قرآن مقدس کو کھولنے والی سورت فاتحہ۔ اس چھوٹی سی سورت کے اندر 6 مسئلے بیان کیے گئے ہیں، 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور وہ مضامین قرآن مجید کی اساس اور بنیاد ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کے اندر وہ 6 مسئلے اور 6 احکامات بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، محمد رسول اللہ، اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے قیامت کا، چوتھے ہیں احکام، اور پانچواں ہے ان 4 مسائل کو ماننے والی جماعت، اس کا بھی تذکرہ آئے گا، اور نمبر 6 ان احکامات کو نہ ماننے والی جماعت۔ کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ 6۔ نمبر 1 توحید، رسالت، قیامت، احکام، ان کو ماننے والی جماعت، ان کو نہ ماننے والی۔ یہ 6 کی 6 باتیں سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی الحمدللہ، اس کے اندر بھی اللہ کی توحید ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر وہ تعریف جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ مسجود ہونا، معبود ہونا، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، نافع ہونا، زار ہونا، معطی ہونا، مانع ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، یہ صفات کس کی ذات کے لائق ہیں؟ اللہ کی ذات کے لائق ہیں۔ الحمدللہ، وہ تمام صفتیں اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ تھوڑا آواز سیٹ کریں جی، اس کی کم کریں جی جناب۔ دوسرا مسئلہ رسالت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ کہاں بیان ہوا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں چلائیے اس راستے پر، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام کن پر فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلی وہ جماعت ہے نبیوں کی جماعت جس پر انعام ہوا ہے، تو اس لیے فرمایا یا اللہ ہمیں، بالکل ہی بند کر دیا بھائی، یا اللہ ہمیں چلائیے اس جماعت کے راستہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ٹھیک ہے، انعام فرمایا۔ تو اس میں آپ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا مسئلہ، توجہ میری طرف رہے جی۔ اور تیسری بات ہے قیامت، مالک یوم الدین، یہاں پر کون سا مسئلہ ہے؟ بادشاہ روز جزا کا۔ احکام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کی اقسام ہیں، تو اس لیے اس آیت میں احکام بیان ہو گئے۔ نمبر 4 ماننے والی جماعت، وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، انہی پر تو انعام ہوا نا جو مان گئے، اور نہ ماننے والی جماعت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ماننے والی جماعت۔ یہاں پر یہ 6 باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ عرض کیا تھا کہ اس سورت کے مشہور 32 نام ہیں، جن میں ایک اس کا نام ہے القرآن۔ کیا؟ عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اور ماں اصل میں اولاد کی بنیاد ہوتی ہے۔ القرآن، یہ سورت سارے قرآن کی بنیاد ہے، سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سارے قرآن، جیسے بچے ماں سے
جو ہے نا ولادت پذیر ہوتے ہیں، بچے ماں سے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی ام القرآن، قرآن میں جتنے احکام و مسائل ہیں سارے سورہ فاتحہ سے نکلے ہیں۔ کہاں سے؟ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ علوم کا سمندر ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو یاد ہے الحمدللہ ہم نے یہ تقریباً 54 یا 55 دروس میں پڑھی تھی، یاد ہے ساتھیوں کو؟ ہاں، تو کافی الحمدللہ اس پہ وقت لگا، واقعی یہ ام القرآن ہے۔ اس کے بعد آگے چلے تو سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی میں، بقرہ۔ یاد رکھیے احباب، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے عقائد و نظریات کا رد فرمایا ہے، یہودیوں کی مختلف قسم کی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف سازشیں ان کو بے نقاب کیا ہے۔ لازمی بات ہے جنہوں نے نبیوں کے خلاف سازشیں کی ہیں وہ آج امت مسلمہ کو بخشیں گے؟ بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہودی روز اول سے اسلام اور مسلمان کا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر انہی لوگوں کی جو ہے نا شرارتوں کو بیان کیا، ان کا رد کیا، ان کے نظریات کو بیان کیا۔ آپس میں تعلق کیا ہے فاتحہ اور بقرہ کا؟ فاتحہ میں فرمایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بقرہ کے اندر گویا کہ چل کر کیا بیان کیا؟ لا نعبد البقرۃ ولا نستعین کما عبدت الیہود۔ ہاں جی، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہودیوں کی طرح نہ تو ہم گائے کی عبادت کرتے ہیں نہ گائے سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم گو ماتا کے پجاری نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ یہود اور ہنود، ہندو اور یہودی، وہ بھی گو ماتا والے، یہ بھی گو ماتا والے۔ یہودی بھی گائے کے پجاری تھے اور ہندو بھی گائے کے پجاری ہیں، ان کا آپس میں کارورا ملتا جلتا ہے اور دونوں اسلام کے دشمن ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایاک نعبد، جو پیچھے فاتحہ میں مسئلہ بیان ہوا تھا، 3 مقامات پر اسی مسئلہ کو کھول کر بیان کیا ہے، اور یہی سورہ بقرہ کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اب یاد رکھیے جی، عبادت ہے 3 قسم کی۔ نمبر 1 قولی عبادت، جو زبان سے کی جاتی ہے، پکار کرنا، غائبانہ حاجات میں پکارنا، مدد مانگنا، یا اللہ مدد کہیے۔ ہاں، معلوم ہوا کہ غائبانہ حاجات میں اگر یا اللہ مدد کہنا یہ اللہ کی عبادت ہے، تو یا علی مدد کہنا حضرت علی کی عبادت نہیں۔ کیسے؟ اور وہی کی جا رہی ہے نا۔ جب یا اللہ مدد یہ ہو گئی کس کی عبادت؟ تو اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے یہ نعرہ لگایا تو اس کی عبادت نہیں کی کیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ فاتحہ میں کیا دہرایا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو میرے بھائیوں پھر عبادت کے لائق اللہ کے سوا کیسے؟ کلمہ جو پڑھا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو سب سے پہلے عبادت کون سی ہے؟ قولی عبادت، جو زبان سے کریں گے، وہ بھی للہ، اللہ ہی کے لیے۔ نمبر 2 بدنی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے۔ نمبر 3 ماشاءاللہ مالی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے۔ تو چلے جناب، اس صورت کے اندر تو سب سے پہلے دعویٰ بیان ہوا، عرض کیا 3 مقامات پر آئے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ یہاں پر قولی عبادت ہے، یعنی ہر مشکل حاجت میں پکار کس کی کرو؟ لا تجعلوا للہ اندادا، اور پکار کے مسئلے میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تھوڑا اگر ہم پیچھے نظر دوڑائیں تو ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے رکھنا، اہدنا، ہدایت مانگی تھی۔ یا اللہ ہدایت چیز کیا ہے؟ بقرہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، وہاں تھا اہدنا، یہاں ہے ہدن، ہدایت مانگی تھی۔ فرمایا آؤ ہم تمہیں ہدایت کا نصاب دیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو، تم ہدایت یافتہ جماعت بن جاؤ گے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ بس کسی کو نہیں معلوم، وہ قرآن مقدس ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ جی کتاب برکت بھی ہے، اس سے برکت بھی آئے گی، اس سے رحمت بھی آئے گی، دم کرو گے شفا بھی ملے گی، لیکن یہ ساری باتیں بعد میں، سب سے پہلے
ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. جب تک اس کی ہدایت کو طلب نہیں کیا جائے گا اور ہدایت کو حاصل نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ قرآن کسی کے حق میں بھی نہ برکت ثابت ہو سکتا ہے نہ رحمت ثابت ہو سکتا ہے. رحمت و برکت تابع ہدایت کے. پھر آگے چلے، سورہ فاتحہ کے اندر 3 جماعتوں کا ذکر ہوا تھا. یاد رکھیے 3 جماعتوں کا ذکر ہوا تھا. نمبر 1 وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. نمبر 2 مغضوب علیہ جن پر اللہ نے غضب کیا. اور ضالین جو گمراہ ہو گئے. 3 جماعتیں. آگے سورہ بقرہ نے انہی 3 جماعتوں کی تفصیلات بیان فرما دی ہیں. ابتدا کے اندر فرمایا ھدی للمتقین، جی یہ جو جن پر میں نے انعام فرمایا یہ تقوی والے لوگ ہیں. یا اللہ ان کی صفات، ان کی 5 صفتیں بیان کر دی 5 آیات کے اندر. فرمایا یہ ساری صفات ہیں، جیسے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. چلتے آئے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں تک انعام یافتہ جماعت کی صفات بیان ہو گئی ہیں. اور یاد رکھیے یہ ساری صفات اولین کن لوگوں میں تھیں؟ حضرات صحابہ کرام میں تھی. قیامت تک جو بھی ہدایت یافتہ ہوگا وہ انہی صفات کو فالو کرے گا، اس کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد 2 آیات وہ ہیں جن میں مغضوب علیہ جماعت، جن پر اللہ کا غضب ہوا، مشرکین یا یہودی، ان کا ذکر کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. ان 2 آیات کے اندر وہ جو صریح کافر ہیں، جو کھلم کھلا کافر ہیں، ان کا ذکر کیا. اور ظالین گمراہ یعنی منافق لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 13 آیات میں دوغلے لوگوں کا ذکر کیا. کن کا بھائی؟ سارے بولیں. دوغلا کون ہوتا ہے؟ جس کے ایک چہرے کے پیچھے کئی چہرے چھپے ہوئے ہوں. سمجھ آ گئی؟ جس کے منہ میں کئی زبانیں ہوں، یہ دوغلا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کبھی اس پلڑے میں تو کبھی اس پلڑے میں. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ 2 کشتیوں کا سوار ہوتا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صریح اور کھلم کھلا کافر کا جب رد کیا تو 2 آیتوں میں بات سمیٹ دی. اور اللہ تعالیٰ نے جب دوغلے کا ذکر کیا تو 13 آیتیں بیان کرنا پڑی. کتنی؟ معلوم ہو گیا کہ یہ دوغلا بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہاں جی، 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. سمجھ آ گئی؟ یہ دوغلی پالیسی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو میرے بھائیوں یہاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پہلی بار دعویٰ بیان کیا. اس کے بعد پھر آگے چلتے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کو بیان فرمایا. پھر آگے مثالیں دیں یہودیوں کے نظریات کے متعلق. میں یہاں کچھ بات عرض کر دوں. رکوع نمبر 6 سے لے کر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 15 تک اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ہی تذکرہ کیا، کوئی اور بات ہی نہیں ہے. یہودیوں کا ہی تذکرہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک یہودیوں پر یعنی بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد ان کی 31 شرارتیں بیان کی. کتنی؟ 31. کس نے بیان کی؟ قرآن نے بیان کی. یہودیوں کی 31 شرارتیں اور خباثتیں بیان کی جو اس زمانے کے ایمان والوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، انبیاء کرام کے خلاف. حتیٰ کہ انبیاء کرام کے خلاف یہ یہاں تک گر گئے کہ انہوں نے اللہ کے ان مقدس بندوں کے قتل کے بھی منصوبے بنا ڈالے. انبیاء کے قتل کے بھی منصوبے بنا ڈالے. تو 31 شرارتیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان شرارتوں کی بنیاد پر 10 عذابوں کا ذکر فرمایا ہے. 10 عذابوں کا. حتیٰ کہ فرمایا یہ اتنے گر گئے، عذاب تو کئی سارے، 10 عذاب بیان ہوئے. فرمایا یہ اتنے گر گئے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کفر کا الزام لگا دیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کفر کا الزام لگا دیا. میری طرف دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتے تھے کہ جناب سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. کیسے جی؟ ایک مرتبہ مدینہ کے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مدینہ کے یہودی، اور کچھ قدیم پوتھیاں اور کتابیں چمڑے کی جھلیوں پہ لکھی ہوئی ان کے پاس تھی، قدیم جو نسلاً بعد نسلاً چلتی آ رہی تھیں یہودیوں کے علماء کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ جی وہ اللہ کے نبی تھے، ہدایت یافتہ تھے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بتائیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حق پر تھے یا نہیں تھے؟ جی بالکل حق پر تھے. اچھا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کتابیں ہمیں پہنچی ہیں.
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت کے نیچے سے یہ نکالی گئی تھیں اور ان پر جادو کا علم لکھا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام جو جنات کو تابع رکھتے تھے، ہواؤں کو تابع کیا، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور یہ ساری کچھ سلطنت ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، یہ سارے کا سارا جادو کے بل بوتے پر تھا. تو جناب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو جادوگر تھے. جادوگر کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ جادوگر جادو کے اندر غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، جادوگر جادو میں شرک کرتا ہے، تبھی جا کر وہ جادوگر بنتا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا یہودیوں کا کہ اگر غیر اللہ کی پکار کرنا شرک ہے تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہو کر کیوں غیر اللہ کی پکار کیا کرتے تھے، کیوں وہ جادو کیا کرتے تھے؟ تو معلوم یہ ہو گیا کہ جناب غیر اللہ کی پکار کرنا یہ مشن انبیاء ہے، لہذا پہلے نبی غیر اللہ کو پکارتے تھے، آپ کوئی نئے نبی آ گئے کہ آپ غیر اللہ کی پکار سے ہمیں منع کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق انہوں نے الزام لگایا کہ جناب وہ تو جادوگر تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا، ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. فرمایا یہ سلیمان علیہ السلام کی کارستانی نہیں ہے جو تم کتابیں لے کر آئے ہو، بلکہ یہ سب شیطانوں کی کارستانی ہے. کن کی؟ جی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آج کل بھی بعض جھوٹے لوگ اپنے طرف سے من گھڑت کتابیں لکھ کر، من گھڑت اقوال لکھ کر اللہ والوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں. آج کل بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے بڑی پوسٹیں چلتی ہیں نہیں چلتی ہیں؟ سمجھا کہ اللہ والوں کو بدنام کرنے کی سازش ہوتی ہے. میرے بھائیو تحقیق کر لیا کریں. حتیٰ کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاف نہ کیا. فرمایا سلیمان علیہ السلام کو معاف نہیں کیا تو میرے نبی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو انہوں نے معاف نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، شروع میں معاملہ یہ تھا کہ ایمان والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ بیان فرماتے، کوئی شریعت کا حکم بیان فرماتے، اگر کسی صحابی کو بات پہلی مرتبہ سمجھ میں نہ آتی، چونکہ مزاج مختلف ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو بات پہلے جملے میں سمجھ آ جاتی ہے، بعض کے لیے دوسری بار دہرانا پڑتی ہے، بعض کو تیسری بار دہرانے پر سمجھ آتی ہے. تو بعض صحابہ نے سوال کر لیا آپ علیہ السلام سے، راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی یہ جملہ دہرا دیجئے، یہ مسئلہ دہرا دیجئے تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے. یہودیوں کو موقع مل گیا، وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور آ کر کہنے لگے راعینا. کیا کہا؟ راعینا کی وجہ راعی کہتے ہیں چرواہا. آپ علیہ السلام کے مجلس میں آ کر یہودی کہنے لگے، اب صحابہ کہتے ہیں راعینا ہماری رعایت فرمائیے، اور یہ کر کہنے لگے راعینا اے ہمارے چرواہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی غرض سے یہ جملہ استعمال کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے اس جملہ پر پابندی لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو آئندہ تم ایسا جملہ بھی استعمال نہ کرو جس میں میرے نبی کی توہین کا شبہ ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ رائنا سے بعد نے کہا کہ وہ رائنا کہتے تھے، یعنی اس لحاظ سے جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں ہم پہ نظر کرم ہو. ہاں جی سمجھ آ گئی ہے؟ نظر کرم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا ہے اس کے اندر گویا کہ ایک لحاظ سے غیر اللہ کی پکار پائی جا رہی تھی. تو فرمایا وہ جملہ بھی استعمال نہ کرو جس میں شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہو. اور یہ جملہ کہنا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات. کرم کس کا ہے بھائی؟ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کے بات. میرے آقا علیہ السلام پر بھی کرم کس کے ہیں؟ ہم پر بھی کرم کس کے ہیں؟ تو وہ جملہ جس کے اندر شرک کا شبہ ہو وہ جملہ بھی استعمال نہ کیجئے. وہ جملہ جس میں رسول اللہ کی توہین کا شبہ ہو وہ جملہ بھی استعمال نہ کیجئے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. پھر آگے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا عنوان شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے آئے. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیوی اور بچے کو یعنی بیابان علاقے میں چھوڑ دینا، پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ سارا واقعہ چلا. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے کچھ دعائیں مانگی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میری طرف دیکھنا بھائی، تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر یہودی ایمان نہیں رکھتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے نسبت بڑے فخر سے جوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا. نادانو، تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، میرا آخری نبی تو ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہے.
ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے مانگا تھا. پھر اگر تم سچے ابراہیمی ہو تو آؤ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمر پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. یا اللہ مسجد تعمیر ہو گئی. چلے میں یہاں ایک جملہ اور عرض کروں. بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہلیان مکہ کے لیے ترقی کی خاطر 3 دعائیں مانگی ہیں. کتنی دعائیں مانگی ہیں جی؟ 3 دعائیں. اور کسی بھی ملک کی ترقی کے جو اسباب ہیں وہ یہی 3 ہیں. نمبر 1 وہاں امن برقرار رہے. کوئی ملک بد امنی کا شکار ہو کے ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں. ترقی کی سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ وہاں امن ہو. نمبر 2 معاشی وسائل کی بہتات ہو. معاشی وسائل خوب ہوں. جو معاشی اعتبار سے ملک ٹوٹ جائے وہ کہاں خاک ترقی کرے گا؟ اللہ میرے وطن کو ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ معاشی استحکام نصیب فرمائے تاکہ یہ لائنوں میں لگ کے آٹا لینے سے جان چھٹے. آمین کہو بھائی. ہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس وطن کو پاکیزہ فرما دے. عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے پہلا سبب امن. نمبر 2 معاشی وسائل. نمبر 3 تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت خوب ہونی چاہیے ورنہ جو قوم جاہل رہ جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیان مکہ کے لیے 3 دعائیں مانگی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کی دعا مانگی ہے مکہ والوں کے لیے. یا اللہ اہلیان مکہ کو ہمیشہ کے لیے امن والا بنا دیجئے. اس کو امن والا بنا دیں. نمبر 2 رب اجعل هذا بلدا آمنا. امن والا بنا دیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا مانگی. یا اللہ ان کو خزانے غیب سے رزق دیے. کس طرح؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. اس کے رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے روزی دیں. جن لوگوں نے مکہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں وہاں تو سوائے خشک پہاڑوں کے کچھ بھی نہیں ہے. پھلوں سے روزی. دنیا میں کہیں پر بھی کوئی پھل اترتا ہے، دنیا کے باغات میں کہیں بھی پھل اترتا ہے، ممکن ہے اس علاقے کی منڈی میں بعد میں پہنچے، اللہ مکہ کی منڈی میں پہلے پہنچا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ دعاؤں کا اثر ہے میرے بھائیوں، ورنہ یہاں تو ظاہری طور پر کوئی اسباب بھی موجود نہ تھے. پھر اس کے بعد تیسری جو دعا مانگی تعلیم و تربیت کے لیے، ربنا وبعث فیہم رسولا. یا اللہ میں نے مسجد بنا دی، اب اس کا امام اس کے شایان شان عطا فرما دے. مسجد کا امام اس کے شایان شان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مسجد عالی شان بن جائے، عالی شان بن جائے، اور ممبر و محراب اس کے ویران ہو. میرے بھائیو اس چیز کا نام مسجد نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ کچی مسجد ہو، بات پکی ہو. مسجد کچی ہو مگر بات پکی ہو، بات حق کی ہو، مسئلہ حق کا ہو، دعوت حق کی ہو، جرأت سے حق بیان کرنے والا ممبر پہ ہو. خدا کی قسم یہ مسجد، اس مسجد سے اٹھنے والی آواز اللہ پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، یا اللہ ان کے اندر ایسا رسول بھیج. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتک. جاگ رہے ہیں؟ یا اللہ تعلیم و تربیت کا انتظام یہاں سے شروع فرمائیے. ان کے اندر ایک ایسا معلم اور استاد بھیجیے، یتلو علیہم آیاتک، جو آ کر سب سے پہلے ان کو تیرا قرآن سنائے. کیا کرے؟ کہانیاں سنائے، قصے سنائے نہیں. کسی قوم کی ترقی حقیقی تعلیم کے اندر ہے، حقیقی تعلیم میں. اور حقیقی تعلیم بولو قرآن کی تعلیم ہے. کون سی؟ یا اللہ ان کے اندر قرآن بیان کرنے والا نبی بھیج. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اسی کتاب کی ان کو تعلیم بھی دے. وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو سنت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے. یا اللہ ان کے دلوں سے کھرچ کے شرک نکال دے. کیا کرے؟ آئے ہائے، دعا کرو اللہ ہمارے دل بھی پاکیزہ فرما دے. یا اللہ ان کے دلوں میں سے ہر قسم کی گندگی اور نجاست کو نکال کے پھینک دے. یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے شرک سے، کفر سے، بغض سے، نفاق سے، باہمی دشمنیوں سے. یا اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے رب نے پھر رسول ایسا بھیجا کہ سارے رسولوں کا امام بنا. ایسا رسول بھیجا،
ایسا استاذ بھیجا کہ سارے نبیوں کا امام بنا دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا پارہ شروع ہوا، ہجرت ہوئی اور ہجرت کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں، تحویل قبلہ کا مسئلہ، چونکہ مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے، وہاں یہودیوں سے دو بدو معاملہ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے، بیت اللہ کی جانب۔ اب یہودیوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تحویل قبلہ، یہ پہلی تحویل ہے کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی جانب منہ کر لیجئے، تاکہ یہ ہے کہ یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا نہ کریں کہ یہ نبیوں کے راستے کے خلاف ہے۔ پروپیگنڈا بڑی زہریلی چیز ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی زہریلی چیز ہے۔ کوئی کہے نا تیرا کان کتا لے کے بھاگ گیا، کتے کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، کان نہیں سنبھالیں گے۔ پروپیگنڈا کا یہ زہریلا اثر ہوتا ہے، یہ زہریلا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے کانوں کو پکا بنا دے۔ یہ کانوں کا کچا یاد رکھیے، یہ کبھی پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حکم ہوا ان کو قریب لانے کے لیے آپ ان کے قبلہ کی طرف منہ کر لیں۔ کیوں؟ کئی انبیاء نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، کوئی یہودیوں کی وجہ سے تھوڑی تھا، دیگر انبیاء کا قبلہ بھی رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 17 مہینے اس جانب منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن پھر کیا تھا؟ یقین تو تھا کہ آخر قبلہ بدلے گا، آخر دوبارہ بیت اللہ کی جانب رخ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اقدس اٹھا کر دیکھتے ہیں، ابھی آئے جبریل اور ابھی آئے کہ ابھی آئے، بس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ الگ یہاں بحث ہے کہ آپ علیہ السلام کے دیکھنے میں کیا حکمتیں تھیں۔ تو چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب آپ کا بار بار آسمان کی جانب چہرہ اٹھانا ہم خوب دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم آپ کا وہ قبلہ بدل دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے اس قبلہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تحویل قبلہ ہوا، پھر یہودیوں کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا۔ دیکھو جی، اگر یہ سابقہ نبیوں کے راہ پر ہوتے اور ان کے ساتھ متفق ہوتے تو ان کا قبلہ نہ چھوڑتے، معلوم ہوا یہ نبیوں کے خلاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اس مقام پر نماز کی حالت میں جہاں آج مسجد قبلتین ہے اور اس کے آج بھی 2 محراب موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز میں ایک روایت میں رکوع کی حالت میں تھے، اور جس وقت جبریل امین آئیے قرآن مجید کا مقام لے کر آپ علیہ السلام وہی نماز کی حالت میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب گھوم گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل فرمائی، صحابہ کرام بھی گھوم گئے، یہودیوں کو پھر پروپیگنڈے کا موقع ملا۔ اسی اثنا میں مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں 11 یا 14 ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحویل قبلہ میں ساتھ دیا ہوا تھا۔ سب صحابہ نے ساتھ دیا، لیکن ان غریب صحابہ کو ان یہودیوں نے شہید کر دیا۔ خیال آیا کہ بڑے ہی آرام سے بڑے قیمتی جانیں انہوں نے لے لی ہیں، ہاں جی، وہ بڑے قیمتی لوگ تھے اور دنیا کی زندگی گزارتے، دنیا میں رہتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ فرمایا نہیں، دنیا کی زندگی کیا ہے، اس مقام شہادت کے مقابلہ میں لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، فرمایا جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دے دی ہیں ان کو مردہ بھی مت کہو، شہید کو مردہ، ایمان ہے نا آپ کا؟ شہید کیا ہوتے ہیں؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن کہاں؟ یوں نہ کہو ایسے زندہ ویسے زندہ، یہ کیفیت وہ کیفیت، قرآن نے آگے لاک لگا دیا، وَلَٰكِن لَّا تشعرون، فرمایا تمہارے شعور کے گھوڑے مت دوڑنے چاہیے، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنی اعلیٰ زندگی میں اللہ نے شہداء کو عطا فرما رکھی ہے۔ شہداء کی اعلیٰ زندگی کا کوئی تصور بھی کر سکتا؟ میرے رب نے پابندی لگا دی، لاکن لا تشعرون، ایمان ہے ہمارا، شہداء کی حیات ہے اور دنیا کی حیات سے کئی گنا قوی حیات ہے۔ کیا ہے؟ کئی گنا قوی حیات ہے۔ اور اسی طرح حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات شہداء سے بھی زیادہ قوی ہے۔ بولو کیا ہے؟ شہداء سے بھی زیادہ قوی حیات ہے۔ چنانچہ آگے چلے، دوسرے پارے کے اندر میرے رب نے پھر دوسری مرتبہ اسی دعوے کو بیان کیا، وہ جو فرمایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، فرمایا جن صحابہ نے قربانی دی اور شہید ہو گئے ان کا نظریہ کیا تھا؟ الہکم
الہ واحد. اس کے بعد آگے چلے الہکم الہ واحد, عبادت ایک الہ ایک معبود کی کرنی ہے. یہاں پر یاد رکھیے گا مالی عبادت کا ذکر آ گیا ہے, پیچھے قولی عبادت, یہاں مالی عبادت. کیونکہ آگے ہم چلے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. کون سی پاکیزہ چیزیں؟ حلال چیزیں, حرام مت کھاؤ, گندی چیزیں مت کھاؤ, ہاں جی ناپاک چیزیں مت کھاؤ, پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. یا اللہ ہمیں کیا پتا کیا پاکیزہ کیا غیر پاکیزہ؟ فرمایا آؤ ہم تمہیں 4 بڑے بڑے غیر پاکیزہ اور ناپاک اور نجس بتا دیتے ہیں, ان سے بچ بچ کے رہو گے تمہاری زندگیاں پاکیزہ ہو جائیں گی. یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 تھک تو نہیں گئے؟ آخری جملے ہیں اور آخری ہچکیاں ہیں, خیال کرنا. انما حرم علیکم المیتہ, اللہ پاک نے تم پر حرام کیا ہے مردار, بکری, مرغی, گائے, بھینس, اونٹ, حلال جانور ہیں, لیکن بغیر ذبح کے مر جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ مردار. کیا ہو گیا؟ مردار. مردار ہے لہذا مردار حرام ہی ہوتا ہے. مردار کھانا تم پر اللہ نے حرام کیا ہے, جو بغیر ذبح شرعی کے مر جائے وہ مردار ہے. نمبر 2 والدم, اور بوقت ذبح اگر کوئی جانور ذبح کرنے لگے ہو, یہ رگوں سے, گردن کی رگوں سے جو خون بہتا ہے یہ بھی حرام ہے, اللہ نے اس کا کھانا بھی تم پر حرام کیا ہے. نمبر 4 ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت بھی. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ مردار, جی بولو حرام. گلے کا خون حرام, خنزیر کا گوشت, چونکہ عمومی طور پہ گوشت سے ہی فائدہ اٹھایا جاتا ہے لہذا گوشت کا نام لیا, ویسے خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ خنزیر کا گوشت بھی حرام. یا اللہ بس جائیے, فرمایا نہیں ان سب سے ایک بڑا حرام ہے وما اہل بہ لغیر اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز خنزیر سے بھی بڑھ کر. مسئلہ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کے نام کی نظر و نیاز. کیوں بھائی؟ مالی عبادت کس کی ہے؟ اچھا نماز آتی ہے؟ التحیات للہ والصلوات التحیات للہ. میری قولی عبادت بھی کس کے لیے؟ والصلوات, میری بدنی عبادت رکوع سجدہ بھی کس کے لیے؟ والطیبات, میری مالی عبادت, صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, قربانی, فطرہ, نظر و نیاز, منت منوتی, چڑھاوا کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. ہر نمازی نماز میں دہراتا ہے, کہتا ہر کوئی ہے, مانتا کوئی کوئی ہے. کیا عرض کیا؟ کہتا ہر کوئی ہے, مانتا. اللہ ہمیں نماز کو سمجھ کے پڑھنے والا بنا دے. خدا کی قسم نماز کا ترجمہ سیکھ لیں, آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. میرے رب نے نماز ایسا ہتھیار تھوڑی دیا ہے کہ یہ ہتھیار ہاتھ میں ہو اور کوئی حملہ آور ہو جائے. نہیں, بڑے سے بڑا شیطان بھی نمازی کو گمراہ نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا نمازی ہو. تو اس لیے میرے بھائیو 4 نمبر پہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ, اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی مالی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. مالی عبادت اللہ کی ہے, نظر و نیاز. اگر ہم کہیں گے نظر اللہ, نیاز فلاں فلاں, میں فلاں فلاں کہہ دیتا ہوں, سمجھ آ گئی ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ اس کی عبادت ہوئی کہ نہیں؟ بھائی ہو گئی نا. مالی عبادت اللہ کی کرنی تھی, وہی عبادت مخلوق کی کر دی ہے, تو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوا, انکار ہوا؟ انکار ہو گیا. لہذا قرآن کے مسئلے سخت ضرور ہیں, لیکن کبھی کبھی صحت کے لیے نشتر لگتا ہے, صحت کے لیے نشتر لگانا پڑتا ہے, پھر بندہ روح بصیحت ہو جاتا ہے. ایسے ہی قرآن مجید کہیں کہیں خوب علاج کرتا ہے. چلتے چلتے یہ 4 حرام بیان کر دیے, پھر آگے چل کر میرے رب نے فرمایا کہ یہ مسئلہ عام نہیں ہے, اہم مسئلہ ہے, اس مسئلے کو بیان کرو, اس مسئلے کو بیان کرو. فرمایا اس مسئلے کو بیان کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات پر پردے ڈالتے ہیں, اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں, یہ خاص ان علماء کے لیے مسئلہ آ گیا جنہوں نے قرآن سمجھا پھر امت کے سامنے بیان نہیں کیا. سمجھا ہے مگر بیان
چھپا لیے قرآن کے مسئلے اگر ہم بیان کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، مجمع ٹوٹ جائے گا، علاقہ ناراض ہو جائے گا، قاتلانہ حملے ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے نا دیس بدیس کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ علماء جنہوں نے قرآن کے مسئلوں کو چھپا دیا، ان پر پردے ڈال دیے، اور آگے فرمائیے یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اپنے چکروں میں پڑ گئے۔ دیکھ رہے ہیں نذرانے شکرانے، یشترون بہ ثمنا قلیلا، نذرانوں شکرانوں کے چکروں میں پڑے رہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا مت سمجھنا کہ نذرانے کھاتے ہیں، یہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ جو قرآن کے مسئلوں پہ پردے ڈالتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ دن قیامت کے ان سے کوئی مہر و مہربانی کی بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ میرے بھائیو ذرا مجھے بتائیے، آپ اپنی ذمہ داریاں اس لیے نبھاتے ہیں کل کہیں مشکل میں نہ پھنس جائیں، کیا میں اپنی ذمہ داری نہ نبھاؤں کہ کل دن قیامت کے مشکل میں نہ پھنس جاؤں؟ بولو بھائی، ہیں تو پھر آپ ناراض ہوں گے کیا؟ یہ تو ذمہ داری ہے، اگر آج میں نے بیان نہ کیا کل دن قیامت کے آپ کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، یاد رکھنا۔ آپ نے وہاں ہمیں معاف نہیں کرنا بھائی، کل اللہ کے حضور آپ نے شکایت کرنی ہے وہاں پہ، یا اللہ ہم تو آئے تھے، ہم نے وقت دیا تھا، ہم درس میں جڑتے تھے، لیکن ہمیں حق مسئلہ نہیں بتایا گیا۔ خدا کی قسم آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی کی خاطر یہ قرآن مجید کے احکامات بتائے جاتے ہیں، کسی سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کی سچی پیروی نصیب فرمائے۔ رکوع آگے اور بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان کو کنٹینیو کر لیں گے، بنیادی باتوں میں کچھ وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت میں معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا بیٹھنا، تشریف لانا، نماز تراویح میں شریک ہونا اور قرآن و سنت کے احکامات کو اس کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔